مشاہد حسین اور جڑا یوٹیوب چینل ہے اور جڑا انجینئر صاحب نے ویڈیو لا کے انہیں بھیجا تینوں انہیں تینوں فون کیتا ہی کر کے میں فون کیا مفتی مشاہد حسین نے بھیجا سی کس کا پاس انہیں کیا سی بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ساتھ ہیں تو ان قتل کر کے ایف آئی آر کی کاپی بھی مارکیٹ میں سرکولیٹ ہو چکی بھی ہے. ایف آئی آر کی کاپی مارکیٹ میں سرکولیٹ ہو چکی ہے جناب. انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ ایف آئی آر بتا رہی ہے کہ انجینئر صاحب اس صدی کے سب سے بڑے جھوٹے مکار انسان ہیں. خود بیان دکھا رہے ہیں لڑکے کا کہ وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ سید مشاہد حسین صاحب نے مجھے بھیجا ہے. جناب وہ آپ کلپ دکھا کے اور ایف آئی آر میں کیا نام درج کرواتے ہیں؟ 3 اضافی نام مفتی صاحبان کے، مفتی مبشر صاحب کا، مفتی راشد صاحب کا اور میرا. تو یہ جھوٹ کیوں؟ تو یہ دکھا رہا ہے کہ وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ مفتی مشاہد حسین صاحب نے مجھے بھیجا ہے. یہ بھی کنفرم نہیں ہے، یہ تو کورٹ میں جا کے پتہ چلے گا نا کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے. اور ایف آئی آر میں تو 3 اضافی نام کیوں لکھوا رہا ہے؟ بلکہ لکھا چکا ہے اس لیے کہ یہ تجھے جواب دیتے ہیں، تیری پول کھولتے ہیں. میں نے اس کے 240 جھوٹ پکڑے. 240 جو ایک جھوٹ بولے اس پر اللہ کی لعنت ہو، جو 240 جھوٹ بولے اس پر کتنی لعنتیں ہوں. مفتی راشد صاحب نے اچھے ٹکا کے اس کو جواب دیے ہیں. ہر طرف یہ بھاگنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، رائے فرار اس کو نہیں مل رہا، اس لیے 3 اضافی نام لیے تاکہ انڈر پریشر ہوں اور میرے خلاف بات نہ کریں. بھائی تم جھوٹے انسان ہو. وہ بات تو کورٹ میں سچ جھوٹ ثابت ہو جائے گی کہ مفتی مشاہد حسین نے بھیجا ہے یا نہیں بھیجا، لیکن 3 اضافی نام جو تو نے لکھوائے ہیں وہ تو تم پر لعنتیں پڑ رہی ہیں نا. اور یہ کہہ رہا کہ جناب یہ مجھ پر حملے اس لیے کرواتے ہیں کہ یہ میرے دلائل کے جواب نہیں دے سکتے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پاس دلائل ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں. تو اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے، اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے. 25 اس کی تضاد بیانیاں میں نے دکھائی کہ اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے. اور 240 جھوٹ. تجھ پر حملہ اس لیے نہیں ہوتا کہ تو دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے کتنے دلائل ہیں تیرے پاس. تجھ پر حملہ اس لیے ہوتا ہے بقول تیرے کہ وہ تجھے گستاخ سمجھتے ہیں، کیونکہ تو خود کہتا ہے کہ جس نے مجھے چھوکرا کہا ہے، یہ بازاری زبان ہے، اور وہی لفظ تو نے نبی علیہ السلام کے بارے میں استعمال کیا ہے. محمد علی جیل میں ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے. حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں. یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے. الفاظ دیکھیں، حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے. پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر. وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. ایک میرا کلپ کاٹا جی، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں. یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شے نہیں، جو چولے ہی سنو ساڑھے پلے سناؤ اور چولن اور وہ بےعزت. تو کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے کہ یہ بھونگیاں ہیں جناب، ان کے پاس دلیلیں نہیں ہیں. بھائی تجھے جب اس نے چھوکرا کہا وہ بازاری زبان تھی، اب تو نبی علیہ السلام کو وہ بازاری زبان والے لفظ استعمال کر رہا ہے. اب کہتا ہے جناب یہ تو انڈیا پاکستان میں بولے جاتے ہیں، یہ پہلے نہیں بولے جاتے تھے. جناب یہ گستاخی کے الفاظ ہیں. ہم قتل کو سپورٹ نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے تو گستاخیاں نہ کر. گستاخیاں کرتا ہے بقول تیرے وہ لوگ آتے ہیں حملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس نے گستاخی کی ہے. کہ میری کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہیں، تو وہ تو درجنوں باتیں گنوائی جا سکتی ہیں، لیکن اگر اسے سم اپ کیا جائے نا تو میں نے وہ مینلی 3 چیزیں ڈھونڈی ہیں. اور یہ جو کہہ رہا ہے جناب میرے جواب نہیں دیتے اور میرے پاس خوبیاں ہیں، درجنوں خوبیاں ہیں میری ہیں. کون سی خوبیاں ہیں؟ کہتا ہے میری 3 خوبیاں ہیں. پہلی خوبی یہ کہ میں تمام مسلمانوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، کسی کو مشرک نہیں کہتا. اچھی خوبی ہے کہ سب کو میں مسلمان سمجھتا ہوں. تو یہ بتاؤ تو نے جو اتنا بڑا جھوٹ باندھا ہوا ہے اہل سنت پہ کہ بریلیوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ، بتاؤ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جس کا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہو تمہارے بقول وہ مسلمان ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے چشتی رسول اللہ پہ. ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جس کا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ وہ کافر ہے،
मुसलमान ही नहीं है, तो वो जन्नत में कैसे जाएगा? तो कहते जनाब मेरे अलावा दुनिया में कोई बंदा नहीं कह सकता कि सारे फिरके जन्नत में जाएंगे। तो बता तू कि वो बंदा कैसे जन्नत में जाएगा जिसका बुनियादी अकीदा चिश्ती रसूलुल्लाह हो। तो मालूम हुआ कि झूठ बांध रहा है। जब ये कह रहा है कि सारे मुसलमान जन्नत में जाएंगे, तो मुसलमानों का बुनियादी अकीदा नहीं है, किसी मुसलमान का भी चिश्ती रसूलुल्लाह बुनियादी अकीदा नहीं है। ये बंदा करोड़ों मुसलमानों को मुशरिक बना रहा है, झूठ बांध रहा है। तो कहता मैं सबको मुसलमान समझता हूं। भाई अगर सबको मुसलमान समझता है तो फिर ये क्या है? उनको मुशरिक क्यों कह रहा है? जो बंदा चिश्ती रसूलुल्लाह कहेगा वो मुशरिक है हमारे नजदीक। अभी कहेंगे जनाब फिर आप उस बुजुर्ग को क्यों आप मुशरिक नहीं कहते? वो तो भाई तू खुद कहता है कि उनकी तरफ बात मंसूब हो सकता है। हम कहते हैं हो सकता नहीं, वो मंसूब है, गलत है, कोई सनद नहीं उसकी, मन घड़त वाकयात हैं ये। तो अगर वो सच्ची बात होती तो लाखों करोड़ों जो चिश्ती हैं वो कलमा पढ़ रहे होते, नहीं पढ़ रहे, न इसको ऑन करते हैं और न इसको सपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं आज अगर कोई बंदा ये कलमा पढ़ेगा हम उसको कहेंगे कि ये मुशरिक है। और दूसरी खूबी जनाब इसकी कि मैं चंदा बॉक्स में नहीं रखा हुआ। भाई चंदा करना ये तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम ने जंगों के लिए चंदा किया, मुसलमानों की हेल्प की, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश हुए। चंदा करना तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कुरान कहता है वअक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, अल्लाह को कर्ज हसना दो। क्या होता है? ज़ाहिर किसी की हेल्प करें, मदद करें। मदारिस बनाना, मस्जिदें बनाना, इल्म दीन को फ़रोग़ देना, इससे चंदे लेने में क्या हर्ज है? जनाब ये ख़यानत करते हैं। एक इस्लामाबाद में एक मौलवी साहब साइकिल पर आए थे, जनाब उनका घर बन गया, उनकी गाड़ियाँ आ गई। अगर उन्होंने ख़यानत की तो वो खुद भुगतेंगे, तुम्हें क्या पता उन्होंने और कारोबार शुरू किया हो। ऐसे बहुत सारे उलमा कराम हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, कारोबार करते हैं और वसी तर पर वो तरक्की कर लेते हैं। तुम्हें क्यों तकलीफ है? अगर कोई खियानत करता है तो वो उसका खुद अजाब चखेगा, वो भुगतेगा। लेकिन चंदे के खिलाफ जनाब इसलिए मैं चंदा नहीं करता कि जनाब इनकी दुम कटी हुई है, मैं चंदा लूंगा, कहेंगे इसकी भी दुम कटी हुई, इसलिए मैं चंदा ही नहीं लेता। भाई ये जुमला तू पहले भी इस्तेमाल कर चुका है कि जब इससे पूछा गया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रफ़ुल यदैन के कायल नहीं है, लेकिन हनफी ये कहते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी रफ़ुल यदैन के कायल नहीं। कहते जनाब इनकी बिल्ली थी ना, उसकी दुम कटी हुई थी, तो उसने कहा कि सबकी दुम कट जाए, मैं जो है वो नुमाया न रहूं। तो कहाँ लिखा हुआ जी इमाम मालिक ने कहा कि रफ़ुल यदैन करना सुन्नत नहीं है? इमाम मालिक की किताब मोता इमाम मालिक, उसमें तो लिखा हुआ रफ़ुल यदैन करना है। उसे बताया। अच्छा अभी फिर आगे कहते हैं अल मुदव्वनतुल कुबरा किताब है, इमाम मालिक की तरफ मंसूब है, सही तरह से साबित नहीं है। और फिर मैं दिखाने वाला और कहता है जनाब दूसरी वीडियो में कहता है कि हाथ छोड़कर नमाज पढ़ना इमाम मालिक के नज़दीक जायज़ है, इसलिए कि अल मुदव्वनतुल कुबरा में लिखा हुआ है हाथ छोड़कर नमाज पढ़ना, और इमाम मालिक जो किताब है मोता उसमें हाथ बांध कर नमाज पढ़ना है। लेकिन तरजीह किसको होगी? अल मुदव्वनतुल कुबरा को तरजीह होगी। वो इमाम मालिक की किताब है, उसको ऑन करते हैं। वो फ़िक़ह हनफी की बड़ी फ़िक़ह मालिकी की बड़ी अहम किताब है। इमाम मालिक रफ़ा यदैन करते थे और हाथ बांध कर नमाज पढ़ते थे, इसकी दलील जो है ना वो देखें। ये भी बहुत एक सवाल पूछा जाता है जी, किसी बिल्ली की दुम कट गई ना, उसकी ख्वाहिश हुई कि सारी बिल्लियों की दुमें कट जाएं ताकि मैं नुमाया ना हूं। अब यहाँ जो रफ़ायदान नहीं करते थे ना, इनकी दुम कटी हुई थी, वो जी दो इमाम करते रहे, दो नहीं करते। अच्छा जी दो कौन से करते हैं जी? वो अहमद बिन हंबल और इमाम शाफी करते हैं और इमाम मालिक और इमाम हनीफा नहीं करते, ताकि हम अकेले मुमताज ना हो जाए। भाई कहाँ लिखा है कि इमाम मालिक रफ़ायदान नहीं करते थे? इमाम मालिक की अपनी किताब रूए अर्स में मौजूद है, अल मोता इमाम मालिक, उसमें नमाज का चैप्टर खोलें, नमाज के तरीके पे एक ही हदीस लेके आए हैं, वो अब्दुल्ला बिन उमर वाली जो बुखारी मुस्लिम में भी है, वो रफ़ुल यदैन के साथ है। अल मुदव्वनतुल कुबरा एक किताब इमाम मालिक की तरफ मंसूब है, उसकी सनद साबित नहीं है, उसमें है कि इमाम मालिक हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आपने देखा और सुना किस रुको जरा सब्र करो। इमाम मालिक रहमहुल्लाह जिनकी जिंदगी पूरी मदीना शरीफ गुजरी है, कई ताबईन की उन्होंने सोहबत की है, उनकी जो फिक्र की बुनियादी किताब है अल मुदव्वनतुल कुबरा, जैसे हनफियों की है ना शरा मानिल आसार, जिसे तहावी शरीफ भी कहते हैं, इमाम तहावी अल मुतवफ़ा 321 हिजरी, इस तरह मालकियों की बुनियादी फिक्र की किताब कौन सी है? अल मुदव्वनतुल कुबरा। इसके ऊपर पूरी फिक्र मालिकी बेस है। इसमें डायरेक्ट इमाम मालिक से सवाल पूछे गए, उन्होंने जवाब दिए हैं। यहां पे बात सल्फी कहते हैं वो देखें जी वो किताब कंट्रोवर्शियल है। सर आपके कहने से कंट्रोवर्शियल नहीं बनेगी, फिक्र मालिकी तवातुर के साथ नकल हुई है, वो उस किताब को बुनियादी किताब मानते हैं। अल मोता इमाम मालिक में हाथ बांधना है, और जो उनकी फिक्र की एस्टैब्लिश किताब है अल मुदव्वनतुल कुबरा उसमें छोड़ना है।
تو ظاہر ہے پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی، المدونۃ الکبریٰ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرائرٹی بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ جھوٹے انسان، اب اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کر رہے ہو؟ اور اسی کتاب المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا رفع الیدین کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں لا عارفو، میں ایسے رفع الیدین کو نہیں جانتا جو رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ فقہ مالکی میں رفع الیدین کرنا مکروہ ہے۔ تو ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب دم بلی کی کٹی ہوئی، یہ کہاں لکھا ہے امام مالک نے، اور المدونۃ الکبریٰ کا انکار کرنا، اور دوسری کتاب میں اور دوسری ویڈیو میں اس کا اقرار کرنا۔ اس لیے ہم اس طرح کے جب اس کو جواب دیتے اس کو جھوٹا کرتے کہ جھوٹا انسان، تو نے ہی کہا تھا کہ المدونۃ الکبریٰ کتاب ان کی طرف منسوب ہے، وہ صحیح سند سے ثابت نہیں۔ اب تو کہہ رہا ہے کہ جناب اس کو تو زیادہ ترجیح، موطا سے بھی اس کو زیادہ ترجیح اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ امام مالک فرماتے لا عارف ہو، میں ایسے رفع الیدین کو نہیں جانتا جو رکوع کی طرف کیا جاتا ہے، رکوع کو جاتے ہوئے کیا جاتا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ اور ایسی گندی زبان استعمال کرنا، اسی ویڈیو میں کہتا ہے کہ جناب رفع الیدین نہ کرنا یہ قادیانیوں کا طریقہ ہے، یہ حنفی قادیانی والا طریقہ استعمال کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہوتی ہے تمہاری گستاخیاں۔ تو کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قادیانیوں کے طریقے پر چلتے تھے؟ 257 نمبر امام ترمذی نے اپنی سنن ترمذی میں روایت لائے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں، تو انہوں نے نماز کا طریقہ سکھایا، پہلی رفع الیدین کے بعد میں رفع الیدین نہیں کیا۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں، بہت سارے اہل علم صحابہ بھی کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں ہے، اور سفیان الثوری بھی کہتے ہیں، اور کوفے کے تمام فقہا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سارے قادیانی تھے۔ اور تمہیں پھکی کہ تو یہ کہتا ہے کہ قادیانی تو قرآن کو مانتے ہیں، بخاری کو مانتے ہیں، مسلم کو مانتے ہیں، تو تمہارے بقول جو قرآن کو مانے، بخاری کو مانے اور مسلم کو مانے وہ قادیانیوں کا طریقہ ہے۔ اور دوسری ایک اور پھکی، چلو رفع الیدین کرنا نہ کرنا یہ الگ بحث ہے، جو کرتے وہ بھی کہتے ہیں مستحب، فرض واجب نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنا کیا ہے؟ یہ تو فرض ہے نا۔ جو بندہ نماز پڑھے گا تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ یہ قادیانیوں کا طریقہ ہے؟ بے وقوف آدمی، ان سے تو اختلاف ہوا کہ وہ تو مسلمان ہی نہ رہے، تو ان کی ایک چیز کو لے کے مسلمانوں کو یہ کہنا کہ یہ رفع الیدین نہ کرنا قادیانیوں کا طریقہ ہے، پھر آپ یہ کہیں کہ نماز پڑھنا قادیانیوں کا طریقہ ہے، تاکہ لوگ تم سے پوچھیں جاہل انسان کس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ اور تیسری بات جناب کہ میں ہر چیز کا حوالہ دیتا ہوں، ریفرنس دیتا ہوں، علماء تو دیتے نہیں ہیں، اس کو تو گالی سمجھتے ہیں، ان سے پوچھو تو یہ لڑ پڑتے ہیں۔ اچھا، جب تم سے پوچھا گیا 240 جھوٹ، دوستوں میں نے اس کے جو پکڑے اس میں پہلا جھوٹ یہ ہے، اس نے جھوٹ باندھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے جنازے پڑھاتے تھے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کس کتاب میں ہے، کہتا ہے پانی میں مدھانی نہ مارے۔ مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے ہیں۔ یہ سوال جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے، حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، اس کا حوالہ چاہیے۔ بھائی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو منافق بھی نہیں، جو کافر بھی نہیں، جو مشرک بھی نہیں، اب وہ کیا ہے؟ میرے آپ سے سوال ہے، بولو نا، گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ پڑھنا چاہیے، تو بس اس کے اندر امپلائڈ ہے۔ بھائی آپ نے تاریخ کی ذکر کیا، تاریخ کی کتابوں میں میرے بھائی جواب دے دیا اصولی، میرے بھائی پانی میں مدھانی نہ مارے، پانی میں مدھانی نہ مارے۔ بھائی تیرا دعویٰ ہے کہ سنی شیعہ کی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے، یہ حوالہ دو۔ ایک طرف تمہارا دعویٰ کہ ہم ہر بات میں حوالہ دیتے ہیں، دوسروں کو ٹونٹ کرتے ہو، اب یہ کہتے ہیں پانی میں مدھانی نہ مارو، یہ تمہاری اوقات ہے۔ علماء کرام محافل میں جب تقریر کرتے ہیں تو محافل میں یہ ایک اصول نہیں ہے کہ آپ حدیث کا نمبر بتائیں، قرآن پاک کی آیت پڑھ کر آپ بتائیں کہ فلاں آیت ہے، تو یہ ایک اصول طریقہ کار چل رہا ہے کہ قرآن پاک پڑھ کے علماء کرام بتاتے ہیں، حدیث پڑھ کے بتاتے ہیں، لیکن جب اس طرح ویڈیو بناتے ہیں اسٹوڈیو میں اور تو اس وقت یہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ فلاں حدیث ہے اور فلاں آیت کا نمبر، جس طرح مفتی راشد صاحب بتاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں، لیکن محافل میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو اس کو اٹھا کے جناب میں تو ریفرنس سے بات کرتا ہوں اور یہ جو ہے وہ اس کو گالی سمجھتے ہیں۔ چشتی رسول اللہ این اٹھیا ہو جناب، اور سارے دا سارا معاملہ انہوں نے کھل گیا، جو انہوں نے بند باندھا ہوا تھا نا، جو ان کا پردہ تھا وہ اٹھ گیا۔ یہ اس کا گھٹیا حربہ ہے کہ جناب میں نے ان کی ڈاکٹرائن توڑی ہے۔ جب ان کو ان بریلویوں کو کہا جاتا تھا
کہ اشرف علی رسول اللہ، تو کہتے یہ تو کفر ہے۔ جب ہم نے ان کو یہ دکھایا کہ چشتی رسول اللہ، اب ہم نے ان کی ڈاکٹرائن توڑ دی ہے۔ جھوٹے انسان، چشتی رسول اللہ پہلے ثابت تو کرو، وہ سند کے ساتھ ثابت تو کرو، اور یہ ثابت کرو کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں من گھڑت واقعہ ہے، نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، نہ ہم اس کی پرچار کرتے، کہتے یہ اون کرتے ہیں اس کو۔ ہم کہتے ہیں آج اگر انجینئر محمد علی مرزا یہ کلمہ پڑھے گا، ہم کہیں گے کہ یہ مشرک ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جناب مفتی منیب صاحب حوالہ دیں تو پھر مفتی صاحب یہ بھی فتویٰ دیں گے کہ وہ بندہ بھی کافر ہے۔ کہ تب یہ ہمیں فتویٰ چاہیے، حجاب کتاب لکھنے والا، اس کو چھاپنے والے، تو یہ ان سب پر ہمیں فتویٰ چاہیے۔ تو یہ بھی فتویٰ آپ کو ملنا چاہیے، یہ بھی آپ ویڈیو بناؤ کہ جس نے اس بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور یہ کہا کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، اس کو بھی کافر کہا جائے گا، مانو گے؟ نہیں مانے گا، بھاگ جائے گا۔ اس طرح جھوٹ باندھ کے میں نے ڈاکٹرائن توڑی ہے ان کی۔ بھائی یہ ہم کہتے تو مشرک ہے اگر تو یہ کہے گا، تو اگر یہ کلمہ پڑھے گا ہم تمہیں مشرک کہیں گے، اور اس نے اپنے بندوں کو مشرک بنایا ہوا ہے۔ اس کے ایک چیلے نے ویڈیو بنائی تھی، گلیوں میں دکانوں میں جا کے لوگوں کو کہتا تھا چشتی رسول اللہ پڑھ لو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ کہتے ہم کیوں پڑھیں؟ تو یہ کہنے والا مشرک ہو گیا۔ اور 66,000 اس کے جتنے بھی فالوورز ہیں سب نے اس کو لائک کیا اور اس کو کہا بہت اچھا کام کر رہے۔ وہ سارے مشرک، کیونکہ شرک پر سارے راضی تھے، تو اپنے ماننے والوں کو مشرک بنا رہا ہے۔ تو جو گلیوں میں بازاروں میں عام مسلمان تھے انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھیں گے۔ مطلب یہ کہ سنی بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے، عام سنی بھی یہ نہیں پڑھ رہے تھے، اس نے اپنے ماننے والوں کو دھوکے میں رکھا اور اپنے ماننے والوں کو گستاخ اور گمراہ اور مشرک بنا رہا ہے۔ کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ اور یہ دھوکہ کیسا ہے؟ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا؟ کتنا بڑا دھوکہ اور جھوٹ ہے کہ جناب ہم نے پھر اہل حدیث کی ڈاکٹرائن بھی توڑی ہے، دیوبندیوں کی بھی ڈاکٹرائن توڑی ہے۔ جناب صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں، ہم سب اس پر متفق ہیں، شیعوں کو چھوڑ کے مسلمان، کہ جناب صحابہ کا ادب احترام کرنا ہے، ان کی جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں ہم نے خاموش رہنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، باقیوں سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، لیکن ہم انہیں برا بلا نہیں کہیں گے، خاموشی بہتر ہے۔ کہتے ہیں نہیں بتائیں کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ بتاؤ تم کس کے کہنے پر شہید کیا؟ اپنے ریسرچ پیپر میں صفحہ نمبر 9 پہ لکھتا ہے کہ سیدنا ابو الغادیہ نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ ایک میری محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا۔ تو محبوب شخصیت کون تھی؟ حضرت عثمان۔ یعنی حضرت سیدنا ابو الغادیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عمار بن یاسر کو کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ترجمہ کیا؟ تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہے تھے۔ یا سبو لفظ کیا ہے؟ لفظ کیا؟ یا سبو۔ جس طرح یہ بار بار کہتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی، لفظ وہ یہاں بھی ہے۔ تو یہاں ترجمہ کیوں بدل گیا؟ مطلب صحابہ کے درمیان یہ 2 نمبری کرتا ہے۔ اس نے الگ سے کچھ صحابہ اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں، جو دوسرے صحابہ ان کے بارے میں برائیاں کرتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہمارے لیے تمام صحابہ جو قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں۔ تو کہتا ہے میری ایک محبوب شخصیت، بھائی تیری اتنی محبوب شخصیت ہے، اتنی بریکٹیں لگاتا ہے، تو یہاں لکھ لیتا ہے کہ حضرت عثمان کو حضرت عمار بن یاسر گالیاں دے رہے تھے۔ لے کر آئے کہ پھر سیدنا ابو الغادیہ نے کہا کہ اگر یہ میرے ہاتھے چڑھ گیا تو میں اسے مار ڈالنا ہے۔ تو جنگ صفین میں سیدنا ابو الغادیہ نے سیدنا عمار کو دیکھا تو انہیں مار ڈالا۔ انہیں علم نہیں ہوا، بعد میں انہیں علم ہوا کہ یہ تو بڑی شخصیت ہے، لیکن مارا کس نے؟ کہتے سیدنا ابو الغادیہ نے مار ڈالا ہے سیدنا عمار کو۔ کس وجہ سے؟ کہ سیدنا عمار سیدنا عثمان غنی کو گالیاں دے رہے تھے۔ یہ حقیقت ہے، تو نے خود اپنے ریسرچ پیپر میں لکھی ہے، کسی کے کہنے پر نہیں، اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جو تیری ٹون ہے اس کے مطابق کہ مرزا کے سیدنا نے، ہمارے لیے تو سارے سردار ہیں لیکن اس کی ٹون پر کہ مرزا کے سیدنا ابو الغادیہ نے مرزا کے سیدنا عمار بن یاسر کو اس لیے قتل کیا کہ وہ مرزا کا جو سیدنا عمار بن یاسر، وہ مرزا کے سیدنا محبوب شخصیت کو گالیاں دے رہا تھا۔ یہ اس کی تو یہ باتیں بتانے والی نہیں ہوتی اس طرح بار بار، اس لیے ہم کہتے ہیں خاموشی بہتر ہے۔ تو اب خود بتاؤ کس نے مارا، کس کے کہنے پر مارا ہے؟ یہ سارا جھوٹ کا پلندہ، یہ بھی اس کا جو ہے نا تحقیقی ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، یہ بھی جھوٹ کا پلندہ ہے۔ کافی سارے اس نے جھوٹ بولے اور اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جن کے اس نے حوالے ہی نہیں دیے،
वो हम गाहे बगाहे आपको इंशाल्लाह बताते रहेंगे और बताते रहते हैं। तो इस झूठे ने ये जो वीडियो बनाई है, इसे साबित हो गया कि ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। एक ही इसके बकौल मुफ्ती मुशाहिद साहब ने उसको लड़के को भेजा, ये तो बात कन्फर्म बाद में होगी, लेकिन 3 मजीद मुफ्ती साहबान के नाम लगाना, उन पर FIR दर्ज करवाना, ये कितनी बड़ी खयानत है, कितनी बड़ी लानतें ले रहा है, कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। अल अमान वाला, इस झूठे से बचिए। ये मुसलमानों को मुशरिक बनाता है, कहता है इनका बुनियादी अकीदा है। भाई दिखाओ किस किताब में। एक वीडियो में कहता जी 1896 से पहले कोई बरेलवी नहीं था। अब तो ये यकीन करें, अपने आप को फखरिया अपने फिरकों के नाम लेते हुए भी डरते हैं कि आगे से कुछ शेर ही न सुना दे। ठीक है ना जी कि जी ये केड़ा वो देवबंद, वो 1867 में जो बना था मदरसा, उससे पहले दुनिया में कोई देवबंदी नहीं था, वो अली भाई ने बताया हुआ है। और अच्छा बरेलवी है, वो जो मंजुल इस्लाम 1896 में बना था, उससे पहले कोई दुनिया में बरेलवी नहीं था। आप वो वाले हैं, तो उससे पहले वाले मुसलमान देखने हैं तो आप हमें देख लें। आप तो इनको ही डर है। तो 1896 से पहले कोई बरेलवी नहीं था। तो ये तो अजमेर वाले जो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के जिनकी तरफ ये वाकया मंसूब है, वो तो 1896 से पहले थे। कहते 1896 से पहले कोई बरेलवी नहीं था, न दिमदी था। उससे पहले अगर मुसलमान देख रहे तो हमें देख लो। वहां ये दावा करता है, तो फिर बकौल तुम्हारे फिर मुशरिक तुम हुए कि तुम कहते हमारी तरह थे वो। तो ये सारा झूठ है, इसका कोई बुनियादी अकीदा नहीं। हम कहते हैं आज मिर्जा जलमी है, उसका कोई भी चेला पड़ेगा हम उसको मुशरिक कहेंगे। और उनकी तरफ ये बात गलत मंसूब है, ये बात उनकी तरफ गलत मंसूब। अगर सही होता तो हजारों की तादाद में उनके मानने वाले कोई पढ़ रहा था, लेकिन कोई नहीं पढ़ रहा। इससे वाजे हो गया। और उसकी सनद दिखाओ ना, कोई सनद नहीं इसकी। तो ये झूठा इंसान है जो इसने जितने बातें की हैं, किस तरह रफुल यदैन के बारे में, उलमा कराम के बारे में, ये सिर्फ अपने आप को कहता है कि मैं सच्चा हूं, सच्चा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन इस सदी का सबसे बड़ा झूठा इंसान है, जिसने 240 झूठ जो हमने पकड़े, पता नहीं सैकड़ों झूठ है इसके, हमने थोड़ी सी कोशिश की, इसके 240 झूठ पकड़े हैं। अपने आप को जो झूठा करता है, कितना बड़ा मक्कार झूठा इंसान होगा, अब खुद अंदाजा लगा लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।